عزیز بچوں، السلام علیکم۔ ابھی ہمارے سامنے 10ویں جماعت اردو بی کا سیمپل پیپر میرے سامنے ہے، جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کی جانب سے آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سیمپل پیپر حل کیا تھا، وہ CBSE کی جانب سے آیا تھا۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ میکسیمم مارکس 40 اور ٹائم 2 آورس۔ ہدایات: اس سوال نامے میں کل 18 سوالات ہیں۔ یہ سوال نامہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہے: حصہ الف، حصہ ب اور حصہ ج۔ ہر حصے میں دی ہوئی ہدایات کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 4، جواب تحریر کرتے ہوئے خشخط اور صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ پارٹ اے 10 مارکس کا ہے یہ۔ سوال نمبر 1، درج ذیل غیر درسی اقتباسات نثری اور شعری میں سے کسی ایک کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یعنی انسین پیسج ہے غیر درسی، اس میں ایک نثر کا ہے اور ایک نظم کا، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے اور یہ 5 نمبر کا ہے۔ دیکھیے پڑھتے ہیں۔ ساہا 6 اکتوبر 1893 کو سیورا تالی ضلع ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، جو اب بنگلہ دیش میں ہے۔ ان کے والد کی ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی، جس سے گھر کا خرچ بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا 5واں بچہ میگھ ناتھ بچپن سے ہی گھر کے لیے کمانا شروع کر دے، لیکن میگھ ناتھ کے استادوں نے اصرار کیا کہ وہ میگھ ناتھ کو تعلیم ضرور دلائیں، کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ آخر گاؤں سے 11 میل دور انہیں ایک بورڈنگ اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ساہا کلکتہ یونیورسٹی میں فزکس کے لیکچرر مقرر ہو گئے۔ پڑھائی کے لیے اپنے لیکچر نوٹس تیار کرتے وقت ان کے سامنے ایسٹرو فزکس کا مسئلہ آیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ ایسٹرو فزکس، ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، ان کے اندرونی بناوٹ اور وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ ساہا کی عمر اس وقت مشکل سے 25 سال تھی۔ سائنسی دنیا نے ان کے کام کو بہت سراہا، یعنی دنیا نے ان کے کام کو بہت تعریف کی۔ اب سوال ہے، ساہا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دیکھیے جواب یہی لکھا ہوا ہے۔ ساہا کی پیدائش سیورا تالی ضلع ڈھاکہ میں ہوئی 1893 میں۔ سوال، ساہا کے والد کیا کام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے جواب ہے یہیں، ان کے والد ایک معمولی سی پرچون کی دکان تھی۔ ان کے والد کی معمولی سی پرچون کی دکان تھی۔ سوال نمبر 3، ساہا کے استادوں نے ان کے والد سے کس بات کے لیے اصرار کیا؟ دیکھیے میگھ ناتھ کے استادوں نے اصرار کیا کہ وہ میگھ ناتھ کو تعلیم ضرور دلائیں، کیونکہ وہ بہت ہونہار اور ذہین طالب علم تھے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، فزکس کس کے لیکچر نوٹس تیار کرتے وقت ساہا کے سامنے کون سا مسئلہ پیش آیا؟ نوٹس تیار کرتے وقت میں ایسٹرو فزکس، دیکھیے اس کے اندر جواب دیا ہوا ہے کہ ایسٹرو فزکس کا مسئلہ آیا۔ نوٹس یہ لکھا ہوا یہاں کہ پڑھانے کے لیے اپنے نوٹس تیار کیا کرتے تھے، ان کے سامنے ایسٹرو فزکس کا مسئلہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، 5، ایسٹرو فزکس میں کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اسی میں ڈھونڈیں گے ہم تو ملے گا کہ ایسٹرو فزکس میں ستاروں کی نوعیت، ان کی گرمی، ان کی اندرونی بناوٹ اور وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنے ہیں وغیرہ کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو یہ ہوا انسین پیسج نثر کا۔ اب یہ نظم آیا، دیکھیے
اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، تم خاک کے ذروں کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی جس میں ہو تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ خود بھی پڑھو بننے کے لیے عالم و کامل، ان پڑھ کوئی مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دو۔ وہ علم تو پھر کیا نہیں امکان میں تمہارے، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ تو یہ ایک نظم ہے۔ اب یہاں سوال ہے، شاعر نے کس کے کانٹوں کو کاٹ کر پھینکنے کی بات کی ہے؟ دیکھیے ڈائریکٹر ایجوکیشن میں اس کا حل بھی بتایا ہے۔ تو دیکھیے حال یہ بتایا ہے کہ شاعر نے جہالت کے کانٹوں کو کاٹ کر پھینکنے کی بات کی ہے۔ دوسرا دیکھیے، علم کے پھولوں سے کیا کھلانے کے لیے شاعر نے کہا ہے؟ جواب، شاعر علم کے پھولوں سے نیا باغ کھلانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ سوال نمبر 3، کس کے ذریعہ جنگل کو بھی گلزار بنایا جا سکتا ہے؟ جواب، شاعر نے علم سے جنگل کو بھی گلزار بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، اگر کوئی ان پڑھ مل جائے تو شاعر کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، شاعر نے کہا ہے کہ اگر کوئی ان پڑھ آپ کو مل جائے تو اس کو بھی پڑھا دینا چاہیے۔ سوال نمبر 5، شاعر نے علم کی تجلی کس کے لیے ضروری قرار دیا ہے؟ شاعر نے انسان کے لیے علم کی تجلی کو ضروری قرار دیا ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل درسی اقتباسات نثری اور شعری میں سے کسی ایک کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تو یہ کتاب کا انسین پیسج ہے۔ دیکھیے، یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھا کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ کانٹ کا گھوڑا ایک سبق ہے، اس میں سے یہ لیا گیا ہے۔ یوں تو وزیر اپنی کار میں بیٹھا کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، کیونکہ کسی غیر ملکی وفد سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آگے سے راستہ اس طرح بند کیوں ہو گیا ہے۔ اس کا ڈرائیور گھبرایا ہوا بار بار کار سے اترتا ہے، کچھ دور جا کر دیکھ کر آتا ہے، پھر مایوس ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگتا ہے۔ وہ لوگ جو کار میں بیٹھ کر وزیر سے باتیں کر رہے ہیں دل ہی دل میں خوش ہیں کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے کار کھڑی ہے اور انہیں وزیر کے سامنے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ کارخانے دار اور کاروباری سیٹھ البتہ کاروں کی گدی پہ بیٹھے بے چین ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر گزرے ہوئے پل کے معنی ہیں لاکھوں کا گھاٹا۔ ریلوے کا ایک ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کر پٹک رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے، کیونکہ جس گاڑی کو لے کر اسے جانا ہے اس کے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور وہ یہاں راستے میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے زیادہ تر بچے خوش ہیں، جتنے پیریڈ نکل جائیں اتنا ہی اچھا ہے، لیکن کچھ ایک کو افسوس بھی ہے کہ ان کی پڑھائی پیچھے رہ جائے گی۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل درجہ بالا یعنی یہ جو اقتباس ہے، بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ کس سے لیا گیا؟ پہلے ہی بتایا تھا میں نے، یہ اقتباس کانٹ کا گھوڑا سبق سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2،
وزیر سے باتیں کرنے والے لوگ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 3، ریلوے کا ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا پہیہ کیوں پٹک رہا ہے؟ سوال نمبر 4، اسکول اور کالج کے بچے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 5، وزیر بار بار اپنی گھڑی کیوں دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے جواب، وزیر سے باتیں کرنے والے لوگ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کیونکہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے وزیر کی کار کھڑی تھی اور سب کو وزیر کے سامنے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع مل رہا تھا۔ ریلوے کا ڈرائیور بار بار اپنی سائیکل کا پہیہ اس لیے پٹک رہا تھا کہ اس کو بہت دیر ہو رہی تھی۔ اسکول اور کالج کے بچے اس لیے خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کو پڑھائی سے بچنے کا موقع مل گیا تھا۔ وزیر بار بار اپنی گھڑی اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ کسی غیر وفد ایک ڈیلیگیشن سے ملنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تو یہ تھا انسین پیسج جو کتاب کانٹ کا گھوڑا سے لیا گیا تھا۔ اب یہ دیکھیے دوسرا انسین پیسج ہے، یہ کتاب کی نظم کا ہے۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں، پہاڑ ہو کہ غار ہو نہ لاؤ تم نگاہ میں، روش پرانی چھوڑ کے قدم قدم سے جوڑ کے، چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، نئی نئی بہار ہے، قدم بڑھاؤ دوستو قدم بڑھاؤ دوستو، کہو وطن کی خاک ہی کو گلستاں بنائیں گے، روش کو اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے، کلی کلی نکھار کے جلاؤ دی پیار کے، ہمیں خود اپنے گلستاں پہ آج اختیار ہے، نئی نئی بہار ہے۔ یہ ایک نظم ہے کتاب کی۔ اب ان میں سے انسین پیسج سے بنایا گیا، دیکھیے اس نظم کے شاعر کا نام لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے بشر نواز۔ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی مراد منزل کی طرف بڑھنے کی ہے، ہمت اور حوصلے کی ہے۔ دیکھیے جواب اس کا، قدم بڑھاؤ دوستوں کے ذریعے شاعر لوگوں کی جانب منزل بڑھنے اور ہمت سے کام لینے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، پہاڑ ہو کہ غار کو نگاہ میں نہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب ہے کہ آپ مشکلات سے بالکل نہ گھبرائیں، راستے میں پہاڑ آئے یا غار، آپ اس کی پرواہ کیے بغیر مسلسل جانب منزل آگے بڑھتے رہیں۔ سوال نمبر 4، شاعر نے وطن کی خاک کو کیا بنانے کی بات کی ہے؟ شاعر نے وطن کو گلستہ بنانے کی بات کہی ہے۔ جواب دیکھیے، شاعر نے وطن کی خاک کو گلستہ بنانے کی بات کی ہے۔ سوال نمبر 5، سفر کی ابتدا میں شاعر نے کیا تاکید کی ہے؟ جواب، سفر کی ابتدا میں شاعر نے راستے میں نہ رکنے کی تاکید کی ہے۔ تو اس طرح انسین پیسج مکمل ہوا۔ اب پارٹ بی شروع ہوتا ہے۔ پارٹ بی میں دیکھیے، ہدایت کے مطابق حصے کے سبھی سوالات یہ 18 نمبر کے ہیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ میں سے صرف 2 لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنائیے۔ والد والدہ، موڑ موڑنی، دومن دھوبی، دادی دادا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ میں سے صرف 2 الفاظ کے واحد لکھیے۔ واحد، آلات کا واحد آلہ، اطلاعات کا واحد اطلاع، کتب کا جمع کتاب۔ نمبر 5، نیچے دیے گئے محاوروں میں سے 2 محاوروں کے معنی لکھیے۔ کھوپڑی میں نہ سمانا، سمجھ میں نہ آنا، میدان چھوڑنا، لڑائی کا موقع چھوڑ کر بھاگ جانا، بغلے جھانکنا، شرمندہ ہونا۔
تو یہ اس کے معنی تھے۔ سوال نمبر 6، بے سابقہ لگا کر 2 مرکب لفظ بنائیے۔ بے وجہ، بے وقوف، بے لگا کے بنانا ہے، بے وجہ، بے وقوف اور بے وفا، بے خبر، کئی سارے بن سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو ایک خط لکھیے۔ والد کو خط لکھنا ہے کہ میری پڑھائی کیسے چل رہی ہے، میں صبح سے شام تک کس طرح سے اپنے وقت کا استعمال کرتا ہوں، آپ نے والد کو لکھنا ہے۔ یا بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے پرنسپل کے نام 3 دن کی چھٹی کی درخواست لکھیے۔ چھٹی کی درخواست پرنسپل کو لکھنا ہے کہ میرے بھائی کی شادی ہے، میں 3 دن تک نہیں آ سکتا۔ سوال نمبر 8، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یوم آزادی، پسندیدہ کھیل اور تاج محل۔ حصہ سی، پارٹ سی، 12 نمبر کا ہے۔ ان میں سے کوئی 6 سوال کرنے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، بشر نواز کا اصل نام لکھیے۔ بشر نواز کا، جو ابھی ہم نے نظم پڑھی تھی بشر نواز کے بارے میں، بشر نواز کا اصل نام بشارت نواز خاں ہے۔ سوال نمبر 10، اونتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا؟ اونتی نے، جواب دیکھیے، اونتی نے کہا کہ میرے گدھے کا اگلا دایاں قدم جس جگہ ہے وہیں زمین کا مرکز ہے۔ سوال نمبر 11، کوئی صورت نظر نہیں آتی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ مرزا غالب کی غزل سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ بے شمار کوششوں کے باوجود بھی اسے پریشانی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ سوال نمبر 12، بریل ایجاد کرنے والے کا نام کیا تھا؟ لوئی بریل نام ایجاد کرنے والے کا لوئی بریل تھا، جو فرانس میں پیدا ہوا تھا۔ سوال نمبر 13، موڈیم کسے کہتے ہیں؟ جواب دیکھیے، موڈیم ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 14، زمین کے برفستان بن جانے پر جانوروں کا کیا حال ہوا؟ جواب، زمین کے برفستان بن جانے پر جانوروں کا برا حال ہوا، ان میں سے اکثر تو برف کے نیچے دفن ہو گئے۔ سوال نمبر 15، بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے؟ جواب، ہم جو اے ٹی ایم استعمال کرتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کام کرتا ہے۔ ہمارا بینک کھاتہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے انٹرنیٹ کے ذریعے کہیں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 16، لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ جواب، سفید چھڑی نابینا لوگوں کی پہچان ہے۔ اس چھڑی کو دیکھ کر لوگ اسے راستہ دے دیتے ہیں اور ضرورت ہونے پر انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 17، رضیہ سلطان کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ رضیہ سلطان کی مقابلہ بھٹنڈا کے گورنر التونیا کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی، جسے ختم کرنے کے لیے رضیہ کی فوج نے بھٹنڈا کے گورنر التونیا کی فوج کا مقابلہ ہوا۔ رضیہ سلطان کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ بھٹنڈا کے گورنر التونیا سے ہوا۔ غالب کا پورا نام لکھیے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔
تو اس طرح سے یہ سیمپل پیپر مکمل ہوا. آپ اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ پیپر مجھے امید ہے کہ بہتر